آپ دیکھیں کئی مساجد ایسی ہیں جہاں پر لوگ شادی کے بعد فوٹو شوٹ کے لیے چلے جاتے ہیں کہ وہاں پہ سینک ویو بہت اچھا ہے، وہاں پہ ٹورسٹ آ کے دیکھتے ہیں، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن نماز نہیں وہاں پہ پڑھتے۔ اور مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ پاک ہے۔ زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کا ابتدا سے پیدا کرنے والا ہے، وہ جس کام کو کرنا چاہے کر دیتا ہے کہ ہو جا اور بس وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور وہ بس وہی ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام الخالق ہے، تو الخالق کیا ہے کہ ایک چیز سے دوسرے کو بنانے والا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نام بدیع ہے، البدیع۔ البدیع کیا ہوتا ہے کہ عدم سے وجود میں لانے والا، یعنی کہ اس کا مادہ بھی موجود نہیں تھا۔ جیسے اگر آپ کیک بھی بناتے ہیں یا اگر آپ کوئی ٹیبل بناتے ہیں یا اگر آپ کوئی بھی اور چیز کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس کے کمپوننٹس موجود ہوتے ہیں، ان چیزوں کو آپ سامنے رکھتے ہیں، انگریڈینٹس کو، اور پھر اس چیز کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی بنائی اس کا مادہ بھی موجود نہیں تھا، اس مادے کو بھی بنایا اور اس کے بعد ان کو جو ہے سب چیزوں کو تخلیق کیا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے بدیع السماوات والارض، کہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ کوئی چیز تھی ہی نہیں، کوئی اس کا میچ ہی نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اگر کچھ کرنا چاہے تو کیا کہے، کن ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ایسی ہی باتیں ان کے اگلوں نے بھی کہی تھیں اور ان کے دل یکساں ہو گئے، ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کی تھیں۔ یعنی آپ امیجن کریں نا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے نہ ناموں کو جانتا ہے، نہ صفات کو جانتا ہے، نہ اللہ کی بڑائی کو جانتا ہے، تو پھر اس قسم کے جملے اس کے منہ سے نکلتے ہیں۔ ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنمیوں کے بارے میں تجھ سے پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کا تابع نہ بن جائیں۔ ہائی لائٹ کریے اس آیت کو اور تو کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اِنَّ ہُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى۔ یعنی اگر ہم کسی بھی نان مسلم کو امپریس کرنے کی کوشش کریں اپنے مینرز سے، اپنی انگلش سے، اپنے ریلیجن کے بارے میں صرف یہ بات کر کے نو اٹ ٹاکس اباؤٹ جسٹ پیس، ہمارا تو دین جو ہے بس پیار محبت کی بات کرتا ہے، نہیں ہم ڈرانا نہیں چاہتے، لیکن وہ ہم سے راضی نہیں ہوں گے۔ ہم سے راضی کب ہوں گے؟ جب ہم ان کے طور طریقوں پہ چلیں، جب ہم صراط مستقیم کو چھوڑ دیں، جب ہم کسی ٹوٹی پھوٹی سڑک پہ جانا شروع کر دیں، اپنے لیے مشکلات بڑھانا شروع کر دیں، تو ہمیں ایسے تمام مواقع پہ کیا کہنا چاہیے؟ اِنَّ ہُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى۔ ہدایت تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، میں تو اسی راستے پہ ہوں جو اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے ہاں نہ تو تیرا کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی مددگار ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اور اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ اسے پڑھتے ہیں۔ یتلونہ حق تلاوتی۔ تو تلاوت کا حق کیا ہوتا ہے؟ تلاوت کا حق ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے ناظرہ پڑھا، آٹومیٹیکلی اب آپ کا دل چاہا کہ میں اس کے میننگ کو بھی سمجھوں، آٹومیٹیکلی آپ کا دل چاہا کہ میں اب ڈیپر انڈرسٹینڈنگ کروں، مزید فہم حاصل کروں تاکہ میں ان باتوں کو اپنی زندگی میں حاصل کروں، میں محکم باتیں جو ہیں ان پر عمل کرنا شروع کروں۔ آٹومیٹیکلی آپ کا دل چاہا کہ جو متشابہات ہیں میں ان سے بچنا شروع کروں، حرام سے اپنے آپ کو بچانا شروع کروں۔ آٹومیٹیکلی آپ کا دل چاہا کہ اب میرے گھر میں سب لوگ یہ کام کرنا شروع کر دیں نا، یعنی کہ پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ جب آپ نے تلاوت ناظرہ شروع کیا، ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ناظرہ پڑھو، کب قرآن ختم ہوگا۔ 7-8 سال کے بچے کے ذہن میں ہم ڈال دیتے ہیں قرآن ختم کرنا ہے۔ اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک دفعہ آمین ہو جاتی ہے تو وہ بچہ آگے چلتا ہی نہیں۔ تو حق کا تلاوت ہی میں کیا ہے؟ ہم ہر وقت قرآن کو کسی نہ کسی لیول پر سمجھ رہے ہیں، اللہ کے کلام کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا اولئک یؤمنون بہ، اور جو لوگ ایسا کریں گے جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ تو ایمان لانے کے لیے ہمیں حق کا تلاوت ہی کی طرف جو ہے وہ جانا ہوگا۔ اے اولاد یعقوب، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی اور نہ ہی اس کی مدد کی جائے گی۔ اور اس کے بعد
اب ایک اور واقعہ آ رہا ہے جبکہ ہم پارے کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا تو انہوں نے سب کو پورا کر دیا. اب دیکھیں پہلے ایک امت کی بات ہوئی پوری بنی اسرائیل، ان کی ہسٹری، ان کی غلطیاں، اس کی وجہ سے ان کا اپنا بگاڑ، سوسائٹی کا بگاڑ، تعصب، حسد، یعنی ہر طرح کا نیگیٹو ایموشن اور نیگیٹو کام جو ہے وہ سوسائٹی میں ہو رہا ہے. اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ایک بندے کو لے کر آئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خلیل اللہ کہتے ہیں، اپنا دوست کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام. کیونکہ ہم بھی اکثر کہتے ہیں میرا دل تو بہت چاہتا ہے کہ میں قرآن کے مطابق زندگی گزاروں، مگر کیا کریں، سوسائٹی کے پریشر اتنے زیادہ ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، اور کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چند کلمات سے آزمایا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، دین حق پر ہیں، جس سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہیں سب وہاں پہ شرک کر رہے ہیں، والد بھی شرک کر رہے ہیں، والد شرک ہی نہیں کر رہے، بت بنا رہے ہیں، انڈسٹری ہے پوری، سوسائٹی خلاف ہے، والد خلاف ہے، والد گھر سے نکالتے ہیں، نمرود کے دربار میں جاتے ہیں، وہ آگ میں پھینکتے ہیں. بیٹا نومولود ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کو صحرا میں چھوڑ دو بیوی کے ساتھ. بیٹا تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے ذبح کر دو اس کو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو چند کلمات. آپ سوچیں ہماری زندگی میں تو ایسے چیلنجز نہیں آئے، لیکن ہم جب کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، میں آپ کو اپنے مسائل بتاؤں، اتنے مسائل ہیں. 4 سال کا بچہ کھانا نہیں کھاتا، 8 سال کا بچہ موبائل پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، 10 سال کا بچہ جو ہے وہ میتھس نہیں پڑھ رہا. یعنی ہم اپنے مسائل کو دیکھیں جن کو ہم نے اپنی زندگی کے اوپر حاوی کیا ہوا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چند کلمات سے آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے اس کو پورا کیا. تو کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا. عرض کرنے لگے میری اولاد کو بھی، فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے، ہم سب اپنے کیے کے ذمہ دار ہیں، ہم سب وہ کاٹیں گے جو ہم نے خود بویا ہوگا. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ایکچولی میرے دادا، میرے نانا، میرے بزرگ بہت تفسیریں پڑھتے تھے، لکھتے تھے، مسجد میں کام کرتے تھے، وہ اپنے ساتھ اپنے اعمال لے کے، میں اگر ان کے لیے صدقہ جاریہ بنوں تو ٹھیک ہے. نہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ اگر اولاد میں سے کوئی دین کے مطابق چلے گا تو اس کو یہ ریوارڈ ملے گا. ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب کی اور امن امان کی جگہ بنائی. تم مقام ابراہیم کو قبلہ مقرر کر لو. ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو گے. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا. یہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے. اب آپ سوچیں کہ وہ کام کر رہے ہیں اس قدر خوبصورت، اللہ کا گھر بیت اللہ جو ہے اس کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے. ہم تو کہتے ہیں میں تو اتنا نیک کام کیا ہے، مجھے کیا قبولیت کی ضرورت ہے، میں تو ہوئی جنتی، میں نے بس جو کام کر لیا. لیکن وہ اتنا بڑا کام کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں میرے رب اس کو قبول کر لینا. تو قبولیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، وہ نیت پہ بیسڈ ہوتی ہے. ساتھ انہوں نے کیا دعا مانگی، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت اپنی اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ کو قبول فرما. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ تعالیٰ سے طریقے پوچھے، یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس بڑے اچھے طریقے ہیں، وہ میں نے ہمسایہ ملک سے سیکھے، وہ میرے دماغ میں آئیڈیاز آئے، وہ میں نے ٹی وی پہ دیکھے، وہ میڈیا سے پتہ چلے. نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا. یہ ہم سب کا طریقہ ہونا چاہیے، میرے رب جو طریقے تو بتائے گا نا ہم اس کے مطابق اپنے دین کو جو ہے اس کو عمل میں لائیں گے. خود سے نہیں سوچیں گے، خود سے نئی نئی انوویشنز بدعات نہیں لے کر آئیں گے. اور پھر کیا کہا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیات پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے. ویژنری پروفٹ تھے. انہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے مانگا. کیا مانگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگے، ہماری امت کو مانگا.
ہمارے لیے دعا کی، کیا ہم اپنی نسلوں کے لیے کوئی ایسی دعا کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سیدنا ابراہیم کی دعا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں آئے۔ دین ابراہیم سے جو بے رغبتی کرے گا وہ محض بے وقوف ہو، ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں سے ہے۔ جب کبھی انہیں ان کے رب نے کہا مان لے، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی بات مان لی۔ کیا تھا؟ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی بات کہی انہوں نے فوراً مانی۔ یہ فارمولہ اگر ہم اپنی زندگی میں آزمائیں، آج مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پتا چلا اور میں نے کہا بس آج سے میں نے شروع کر دینا، میں نے وہ راستہ نکالنا ہے جس کے ذریعے میں اس حکم کو اچھے طریقے سے عمل میں لاؤں۔ لیکن اگر آپ ifs and buts میں پڑھیں گے، نہیں دراصل پتہ ہے کیا مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی، اچھا یہ پتہ نہیں کیسے ہوگا اور یہ کروں گی تو پھر کیا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر شیطان ہم پر حاوی آ جائے گا۔ اس کی وصیت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی کی کہ اے ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرمایا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ داداؤں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے، ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، یہ جماعت گزر چکی ہے، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہے اور تم ان کے اعمال سے نہ پوچھے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو راہ راست پاؤ گے، تم کہو بلکہ صحیح راستے پر ملت ابراہیم والے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے۔ اے مسلمانوں تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی اور جو چیز ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان جدائی نہیں ڈالتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، یہی ایک جو ہمیں بالکل بیسک پرنسپل دیے جا رہے ہیں، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو راہ پائیں گے اور اگر وہ منہ موڑ لیں گے تو خلاف میں ہیں۔ اللہ ان سے تجھ کو عنقریب کفایت کرے گا، وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہے؟ ونحن لہ عابدون، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارا لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے، دور سے دیکھ کے پتہ چلے اوہ یہ مسلمان ہے، لیکن آپ دیکھیں آج کے دور میں جو صبغت اللہ پہ کام کرتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اگر ایک حجاب والی عورت ہو تو اس کو یا ماسی کہا جاتا ہے یا ننجا کہا جاتا ہے یا فنڈو کہا جاتا ہے۔ اگر ایک مرد ہو جس نے سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہو، اس کا دیکھنے میں دینی حلیہ ہو، تو اس کو مولوی کہہ کے یا کبھی کبھی ٹیررسٹ کہہ کے یا اور ایسے القابات سے بلایا جاتا ہے، جبکہ یہ تو اللہ کا بندہ ہونے کی نشانی ہے جس کو ہمیں اپنانے کے لیے کہا گیا ہے۔ کہہ دو کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ جو ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ تلک امۃ قد خلت، یہ وہ امت ہے جو گزر چکی ہے اور جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اور جو تم نے کیا وہ تمہارے لیے، ولا تسألون عما کانوا یعملون، تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کون ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پیارا ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کوئی ایسا نہیں جسے مال زیادہ پیارا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کا مال وہ ہے جو اس نے موت سے پہلے اللہ کے راہ میں خرچ کیا، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جسے وہ چھوڑ کر مرا۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل بنیاد دین کی کیا ہے اور ہم کن باتوں کو اپنے لیے سوچ رہے ہیں یا اپنے لیے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہے۔